السلام علیکم دوستو، جیسا کہ ہم جانتے ہیں ہر مذہب میں ہر دھرم میں کوئی نہ کوئی تہوار ہوتا ہے۔ جیسا کہ اسلام میں ہے عید الفطر اور عید الاضحیٰ ہیں، اسی طرح دوسرے مذاہب میں بھی تہوار ہوتے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے یہودی مذہب کے تہواروں کے بارے میں۔ ویسے تو ان کے مذہب میں کئی تہوار ہوتے ہیں، لیکن اس ویڈیو میں ان کے بڑے تہواروں کے بارے میں بات کریں گے۔ دوستو، یہودی تہوار اگرچہ مختلف انواع اور سال کے مختلف موسموں اور تاریخی واقعات کی مناسبت سے ہیں، لیکن یہودی تہواروں میں جو مرکزی حیثیت سبت کی ہے وہ کسی دوسرے تہواروں کو بھی نہیں ہے، حالانکہ وہ سال میں ایک مرتبہ ہی آتے ہیں۔ دوستو، میں آپ کو بتا دوں سبت کہتے ہیں سنیچر کے دن کو۔ دوستو، سبت کا تصور توریت کی پہلی کتاب پیدائش کے پہلے باب سے ہی ماخوذ ہے، جس میں خدا تعالیٰ کی تخلیق کائنات کا بیان ہے۔ اس کی روح سے خدا تعالیٰ نے 6 دن میں کائنات اور مخلوقات کی تخلیق کی اور 7ویں دن اس نے آرام کیا، نعوذ باللہ۔ اس مثال پر عمل کرتے ہوئے یہودیوں کے لیے ہفتے کے 7ویں دن یعنی کہ سنیچر کو ہر طرح کے کاموں سے باز رہنے اور عبادت و آرام میں مشغول رہنے کا حکم توریت میں مختلف جگہوں پر دیا گیا ہے۔ سبت کا حکم موسوی شریعت کے اہم ترین احکام عشرہ میں شامل ہے اور ہر دور میں یہودیوں نے اس کی پابندی کی۔ دوستو، جمعے کے دن سورج چھپنے کے بعد سے سبت شروع ہو جاتا ہے۔ اس رات کا کھانا خصوصی دعاؤں کے ساتھ اور راسخ العقیدہ یہودیوں کے یہاں مومی شمعوں کی روشنی میں کھایا جاتا ہے، کیونکہ ان کے نزدیک بجلی کی روشنی جلانا بھی کام کی نوعیت میں داخل ہو جاتا ہے، جس کی سبت کے دوران ممانعت ہے۔ شاید تلمود یہودیوں کے فقہی روایت میں جتنی بحث اور جزوی تفصیلات سبت کے احکام کے سلسلے میں اور اس کے بارے میں ہیں، کیا چیز کام کی شق میں داخل ہے اور کیا نہیں ہے، اتنی تفصیل اور مباحث کسی اور موضوع پر نہیں ہے۔ دوستو، یہودی وہ کام نہیں کرتے سبت کے دن جو 6 دنوں میں کرتے ہیں، مثلا اشیاء کی خریداری یا دوسرے گھریلو کام وغیرہ۔ سبھی مسلک کے عبادت خانوں میں سنیچر کی صبح کو خصوصی عبادت ہوتی ہے، جس کا اہم جز توریت کی تلاوت ہے، اور سبھی مسلک کے نزدیک ہنگامی حالات یا بیماری وغیرہ میں سبت کے احکام کی خلاف ورزی کی جا سکتی ہے۔ سبت کا دن سنیچر کے دن سورج چھپنے تک رہتا ہے۔ دوستو، یہودیوں کے یہاں یہ سب سے بڑا تہوار مانا جاتا ہے۔ دوستو، یہودیوں کا دوسرا سب سے بڑا تہوار پشاخ ہے۔ یہ تہوار، جس کو ہم عبوری دریا سے تعبیر کر سکتے ہیں، یہودیت کے اہم تہواروں میں سے ہے اور بنی اسرائیل کی مصر کی غلامی سے چھٹکارے کی یاد میں منایا جاتا ہے۔ بنی اسرائیل کی مصر سے روانگی نیسان کے مہینے میں بہار کے موسم میں بتائی جاتی ہے، اور چونکہ یہودی مہینے بھی اسلامی مہینوں کی طرح قمری ہوتے ہیں، اسی لیے نیسان کا مہینہ بھی وقت گزرنے کے ساتھ دوسرے موسم میں آ جاتا ہے۔ لیکن یہودی علماء نے قدیم زمانے سے ایسا حساب لگا رکھا ہے کہ پشاخ کا تہوار ہمیشہ نیسان کے مہینے اور بہار کے موسم میں ہی پڑے، اسی لیے ان کو 19 سال میں وقتاً فوقتاً 7 مہینے جنتری میں اضافہ کر دینے پڑتے ہیں۔ اس تہوار میں جو ایک ہفتے پر پھیلا ہوا ہے، خصوصی پکوان اور رسومات کے سبب ممیز ہوتا ہے۔ بنی اسرائیل کے مصر سے روانگی کے وقت جو کھانا ان کو میسر تھا، اس کی یاد میں بغیر خمیر کی روٹی اور تلخ سبزیاں جیسے مولی وغیرہ اور بوا جیسی اشیاء جو مصر کی غلامی کے استعارہ کے طور پر استعمال ہوتی ہیں، اس موقع کے کھانے کے خصوصی اجزاء ہوتی ہیں۔ یہودیوں کا تیسرا سب سے بڑا تہوار شوش پشاخ یا عبوری دریا کے تہوار کے 50 دن بعد شوش کا تہوار منایا جاتا ہے، جو کوہ سینا پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو توریت کی تختیاں ملنے کی یاد میں ہے، جن میں احکام عشرہ لکھے ہوئے تھے۔ دوسرے الفاظ میں یہ تہوار یہودیوں کے لیے شریعت ملنے کی خوشی ہے اور ان کی قومی اور مذہبی زندگی کی بنیاد ہے۔ اس تہوار کی خصوصیت رات کو توریت کی تلاوت اور دودھ سے بنے ہوئے مختلف پکوانوں کا خصوصی اہتمام ہے، اور دوسرے دن صبح کو عبادت خانوں میں خصوصی عبادت ہوتی ہے۔ دوستو، یہودیوں کا چوتھا سب سے بڑا تہوار یوم کپور ہے۔ گرمیوں کے بعد خزاں میں عام طور پر ستمبر اکتوبر میں یہودی کیلنڈر کا 7واں مہینہ تشری پڑتا ہے۔ اس مہینے کے پہلے دن کو بہت سے یہودی نئے سال کے تہوار کے طور پر مناتے ہیں، جو روش حسنہ کہلاتا ہے، لیکن اس کی کوئی بنیاد توریت یا تلمود میں نہیں پائی جاتی۔ البتہ اس پہلی تاریخ سے
توبہ و استغفار کا زمانہ شروع ہوتا ہے جو 10 دن تک چلتا رہتا ہے۔ اس مہینے کا 10واں دن یہودی جنتری کا سب سے مقدس دن ہے اور اس کی اہمیت پر توریت میں کافی زور دیا گیا ہے۔ چنانچہ کتاب احبار کا پورا 16واں باب اس دن کی جو یوم کپور توبہ و استغفار کا دن کہلاتا ہے رسومات کی تفصیل کے لیے وقف ہے۔ یہ دن ہفتے کے کسی بھی دن میں آ کے پڑھے سبت قرار دیا گیا ہے۔ اس دن سبت کے احکام کی خصوصی سختی کے ساتھ پابندی کی جاتی ہے۔ تمام یہودیوں کے لیے اس دن روزہ رکھنا اور پورا دن توبہ و استغفار میں بسر کرنا ضروری سمجھا جاتا ہے۔ اس دن کی خصوصی عبادت بھی تمام عبادتوں سے زیادہ طویل ہوتی ہے اور مذہب سے بیگانہ یہودی بھی اس دن کنیسہ کی عبادت میں شریک ہونا ضروری سمجھتے ہیں۔ ان 10 دنوں کے دوران جب یہودی خدا سے مغفرت اور رحمت کے طالب ہوتے ہیں تو یہودیوں میں آپس میں ایک دوسرے سے معافی تلافی اور تمام جھگڑوں کو بھلا کر صلح کا ماحول پیدا کرنے کی روایت بھی اس تہوار کا اہم جز ہے۔ دوستو، یہودیوں کا 5واں تہوار ہے سکوت۔ یوم کپور کے 4 دن بعد سکوت کا زمانہ شروع ہوتا ہے جو 8 دن کا تہوار ہے۔ یہ تہوار بھی یہودیت کے اہم تہواروں میں سے ہے، یعنی ان تہواروں میں سے جن کی بنیاد توریت یا تلمود کے احکامات پر مبنی ہے۔ سکوت کا تہوار بنی اسرائیل کے 40 سال صحرائے سینا میں بھٹکنے کی یادگار کے طور پر مقرر کیا گیا ہے۔ اس تہوار کے 8 دنوں میں توریت کا حکم یہ ہے کہ یہودی اپنے گھروں کو چھوڑ کر چھپر ڈال کر رہیں۔ جدید دور میں سوائے بہت زیادہ مذہبی لوگوں کے دوسرے یہودی ان جھوپڑی نما پناہ گاہوں میں جو عموماً گھروں کے صحن، چھت یا عبادت خانے کے احاطے میں بنائی جاتی ہیں، محض کھانے اور عبادت وغیرہ کا وقت گزارتے ہیں۔ دوستو، اس تہوار کو خوشی کا تہوار سمجھا جاتا ہے اور ان جھونپڑیوں کو جن کے نام پر اس تہوار کو سکوت یعنی کہ خیمہ کہا جانے لگا ہے، مختلف پودوں کی شاخوں، پھولوں، پھلوں اور سبزیوں سے آراستہ کیا جاتا ہے۔ دوسرے دن صبح کو تاڑ کے پتوں اور چند دوسرے مخصوص پودوں کی ٹہنیوں کو ہاتھ میں لے کر جلوس کی شکل میں یہودی ان کو ہلاتے چلتے ہیں اور اس موقع کے نغمے گاتے ہیں۔ اس تہوار کا 8واں دن اسرائیل میں اور 9واں دن اسرائیل سے باہر بھی خاص تقریبات کے ساتھ منایا جاتا ہے اور اپنی نوعیت کے اعتبار سے تقریباً ایک الگ تہوار ہو گیا ہے جس کو سمخاس تورا یعنی ختم توریت کی تقریب کہا جاتا ہے۔ دوستو، اس موقع پر توریت کی 5ویں اور آخری کتاب استثناء کی تلاوت ختم کی جاتی ہے اور پھر سے پہلی کتاب پیدائش کی تلاوت شروع کر دی جاتی ہے۔ اس کے بعد عبادت خانے میں شادی بیاہ کی تقریب جیسا ماحول پیدا ہو جاتا ہے اور کھانے پینے کی فراوانی کے ساتھ موسیقی رقص شروع ہوتا ہے، یہاں تک کہ کنیسہ کا خاص عالم بھی توریت کا نسخہ ہاتھ میں لے کر رقص کرنے والوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ دوستو، یہ تھے یہودیوں کے بڑے تہوار اور مذہبی تہوار، لیکن ان اہم تہواروں کے علاوہ یہودیوں کے چند ایسے تہوار بھی ہیں جو توریت میں مذکور نہیں ہیں، بلکہ یا تو عہد نامہ قدیم کی بعد کی کتابوں پر مبنی ہیں یا یہودی تاریخ کے اہم واقعات سے متعلق ہیں۔ ان میں سے بعض تو کچھ علاقوں میں اہم تہواروں سے بھی زیادہ دھوم دھام سے منائے جاتے ہیں۔ ان تہواروں میں پیوریم، تیشا واؤ اور ہنوخہ خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ دوستو، یہ تھی یہودیوں کے تہواروں پر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، کمنٹ، شیئر ضرور کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ جلد ملیں گے نئی ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ۔